वफाकी काबीना में तब्दीली के बाद क्या तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, वो भी तब्दील हो जाएगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ अब तक ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेती आई है, मुज़ाहिमत करती आई है, लेकिन जो नई वज़ीर इत्तलात है वो ये कहती हैं कि हमारी पॉलिसी मुफाहमत की है। तो क्या ये पॉलिसी तब्दील होने जा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। काबीना में तब्दीली के बाद क्या जो नैरेटिव, जो बयानिया है तहरीक इंसाफ का और आपके लीडर इमरान खान का, वो भी तब्दील होने जा रहा है? क्योंकि अब तक हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ओपोनेंट्स को हेड ऑन लेती है, मुज़ाहिमत करते हैं, लेकिन आपके मुंह से कल हमने रिकंसिलिएशन की बात सुनी, मुफाहमत की बात सुनी, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में आप किया करती थी। तो क्या तब्दील हो रहा है नैरेटिव भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी भी कन्फ्रंटेशन पॉलिसी नहीं रही, ना मीडिया से और ना अपोजिशन से। हालात, सूरत हाल और वाक़यात ऐसे होते रहे कि अनफॉर्चुनेट वो हैपनिंग्स ऐसी हुई कि जिससे ये तासर हुआ कि शायद कोई तसादम की कैफियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाहती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमेशा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। तो जो ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो एक एग्रीवेटेड फैक्टर है, अगर उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ऐड अप हो जाए। तो लिहाजा अपोजिशन भी उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिस हल्के से उनको मैंडेट मिला है। हमारा एडेड एडवांटेज ये है कि हम ज़्यादा हल्कों से जीते हैं और हुकूमत में हैं, लेकिन उनको भी अपने अवाम के सामने जवाबदेह होना है। हमने जवाब देना है एज अ गवर्नमेंट, उन्होंने जवाब देना है अवामी कटहरे में एज अपोजिशन। ये आपकी बात दुरुस्त है। सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होगी, और इमरान खान साहब को भी ये बात पता है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि एहतसाब होगा, आसिफ अली जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, इनका एहतसाब होगा। उनको पता है इन बातों से ऑपोजिशन खफा होगी, उनके खिलाफ इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो ये बात करते हैं। क्या यही लाइन, यही पार्टी लाइन, आपके लीडर की लाइन आप आगे बढ़ाएंगी या आप इससे पीछे हटके मुफाहमत वाली पॉलिसी रखेंगी? बिल्कुल यही लाइन जो मेरे लीडर की है, वही विजन जो मेरे लीडर की है, उसी को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एक्शन। अब वो लाइन क्या है? कौन आपको कह रहा है कि ये तसादम की लाइन है या कन्फ्रंटेशन करके हम इस मुल्क को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं? किसी के लीडर को जब करप्ट कहा जाएगा तो वो रिएक्ट तो करेंगे, वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे। देखिए शहजाद, मैं या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं ये कह रही, वो रियलिटीज कह रही हैं। वो बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बोल रही, जो सर्टिफाइड चोर होने का, डिसऑनेस्ट होने का सर्टिफिकेट इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने तो नहीं लगाया उनकी क़यादत पे। अब जब इस मुल्क के हालात, सूरत हाल और ओवरऑल जो आपकी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जब इमरान खान साहब उससे एक अहम पोर्टफोलियो पे बैठ के ब्रीफिंग्स लेते हैं, तो उनको जब वो फैक्ट्स एंड फिगर सामने लाए जाते हैं कि इस मुल्क को किस तरह गिद्ध बन के नोचा गया, किस तरह यहाँ फेक अकाउंट्स के ज़रिए पहले पैसे बाहर भेजे गए, फिर वो रेमिटेंसेस की शक्ल में लाए गए, और दो फैमिलीज ने किस तरह मुकमका करके दो जमातों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। काबीना के मेंबर अली जैदी साहब 2 रोज पहले हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने बताया कि किस किस्म की उम्मीदें अब जो हैं आशिक अवान साहिबा से, नदीम अफजल चंद साहब से, शमशाम बुखारी साहब से, जो कि आप सारे पहले पीपल्स पार्टी में थे और वहां पे भी आपके पास यही मिनिस्ट्रीज थी। क्या कह रहे थे जैदी साहब, ये जरा सुनिए, इसके बाद सवाल करूंगा मैं इस बात। फिरदौस आशिक अवान साहब जो है वो वफाक के तर्जुमान है, शमशाम बुखारी पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, नदीम चंद साहब वजीर आजम के तर्जुमान है, ये सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहाँ हैं तर्जुमानी करने के लिए? सारे पाकिस्तान के सारे एंकर ये इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती, इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती। अब ये मुझे बताएं कि कितनी जबरदस्त पॉलिटिक्स है कि जो 3 नाम आपने लिए हैं, फिरदौस आशिक अवान, शमशाम बुखारी और नदीम अफजल चंद साहब, आज यही 3 लोग आसिफ जरदारी की करप्शन एक्सपोज कर रहे होंगे टीवी के ऊपर बैठ के। 3 लोग वो हैं जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में अपनी हुकूमत की भी बड़ी तारीफ करते थे और पीटीआई पे तनकीद करते थे। जरा इसको इस एंगल से भी देख लीजिए कि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इनको पता होगा अंदर क्या हो रहा था। अच्छा, तो अब ये सारी चीजें और भी खोल के बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे। ये था अली जैदी साहब का व्यू। वो कह रहे हैं क्योंकि आप रह कर आए हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी करप्शन एक्सपोज कर सकेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आप रिप्लेस हो जाएंगे। शहजाद, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ये, और आर्गूमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, घर का बेदी जो है हमेशा लंका ढाया करता है, और घर का बेदी जो होता है, हम लोग जो उस जमात के अंदर बैठ के
جو دیکھ رہے تھے یا جس طرح سے اگر وہ ساری چیزیں ایز پر آور ڈیزائر ایز پر آور اون ویژن وہ صحیح ہو رہی ہوتی تو ہمیں اس جماعت کو چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑتی. علی صاحب کا اندازہ درست ہے کہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپوز کر سکتی ہیں کرپشن کو؟ دیکھیں ہمیں سب سے انفارچونیٹلی جو بیٹر ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھٹوازم جس کی ویژن اور آئیڈیالوجی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ کھڑا تھا، انفارچونیٹلی وہ بھٹوازم پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ کاروباری انٹرسٹ کے ساتھ جڑ گیا اور جو پبلک انٹرسٹ تھا وہ پیچھے رہ گیا اور جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ کیا نکلا پورا پنجاب آپ کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. دلچسپ بات یہ کہ جس وقت علی زیدی صاحب نے یہ بیان دیا اس کے تھوڑی دیر بعد آپ غریدہ صاحبہ کے پروگرام پہ تھی آج ٹی وی، وہاں سے آپ سے کیٹیگوریکلی پوچھا گیا کہ کیا زرداری صاحب کرپٹ ہیں؟ آپ نے کہا نہیں جی انوسنٹ ہیں ٹل پروون گلٹی. لیکن آج بھی عمران خان صاحب نے سن لیجئے نا سوال کو سن لیجئے، عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے آصف علی زرداری نواز شریف یہ ڈاکو ہیں. آپ بھی ڈاکو کہیں گے ان کو نہیں کہیں گے؟ دیکھیں میرا لیڈر جو ہے نا وہ ڈاکو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ ڈکیتیاں رنگے ہاتھوں پکڑی ہیں جے آئی ٹی کے ذریعے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے، جب تک قانون سزا نہیں دیتا نواز شریف کو دیے زرداری صاحب کو نہیں دیے. دیکھیں ان کو کرپٹ نہیں کہا جا سکتا جب تک ان کو قانون سزا نہیں دے. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی، لیکن آپ کے لیڈر کا ویژن کچھ اور ہے. میں جو بات کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں پاپڑی والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے برآمد ہونا، جے آئی ٹی کے جو فائنڈنگز ہیں ان کو پڑھ لیں، آپ نیب کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو دیکھ لیں. اب یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ امام مسجدوں کے اکاؤنٹ ہے، ان کو آپ امام مسجد کہیں گے؟ ظاہر ہے جس نے ڈکیتی کی چوری کی اس کو ڈاکو اور چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ اس نتیجے پر پہنچ گئی ہیں کہ زرداری صاحب کرپٹ ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ کویسچنیبل ہے ایز اے کسٹوڈین اینڈ پبلک آفس ہولڈر آف دس نیشن. اینڈ یو ول ویٹ فار دی ورڈکٹ جب تک سپریم کورٹ ان کو نہیں ڈکلیئر کرے. لیکن میرے لیڈر نے جو ڈکیتوں اور چوروں کے خلاف جدوجہد شروع کی ہوئی ہے اور جو جس طرح سے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے ہیں، میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں. آپ کے جو پریڈیسیسر تھے فواد چودھری صاحب، ان کو بڑی مشکلات آئی پی ٹی وی کے ایم ڈی کے ساتھ، جو اختلافات تھے نعیم الحق صاحب کے، اس پر باقاعدہ پبلکلی بات چیت ہوئی ہے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے. جو آپ رو پڑی تھی جب گیلانی صاحب کی کابینہ میں، اس وقت آپ نے یہی اعتراض کیا تھا کہ میری منسٹری کو ہائی جیک کر لیا ہے. اب کیا کریں گی؟ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، افتخار درانی صاحب سپوکس پرسن ہیں، نعیم الحق صاحب پولیٹیکل افیئرز کے ہیں، فیصل جاوید ہیں، یوسف بیگ مرزا ہیں، یہ سارے لوگ، ندیم افضل چند صاحب، یہ سارے ترجمان ہیں. تو آپ کو اگر یہاں پر اس طرح محسوس ہوا کہ آپ کی منسٹری میں مداخلت ہے، پھر رو پڑیں گی یا کسی اور طریقے سے مقابلہ کریں گی اس کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ٹیم ورک پہ بلیو کرتی ہوں، ون مین شو کی میں قائل نہیں ہوں، اور میں کرپشن کی بجائے انگیجمنٹ پہ بلیو کرتی ہوں. اب اس انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں نے سیاست کرنی ہے عزت کے لیے. پہلے مجھے خود کنونس ہونا ہے ٹو کنونس ادرس. پوری منسٹری آپ کے پاس ہے، ترجمان بھی آپ ہیں حکومت کی، پی ٹی وی بھی آپ کے انڈر آئے گا یا کوئی اس پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ساری ہم لوگ ٹیم ورک ہے، ہم ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. یوسف بیگ مرزا صاحب بھی دیکھیں گے ان کو؟ یوسف بیگ مرزا صاحب کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. صحیح، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ 3 دفعہ ایم ڈی بھی رہے ہیں اور ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کے خلاف نیب نے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے. 2.4 ارب روپے کا ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اللیگل ایکسپینڈیچر کیا ہے، مس یوز آف اتھارٹی کا ہے ان پر الزام، نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے گورنمنٹ کے فنڈز کا استعمال ہوا ہے. یہ نیب نے ان کے اوپر انکوائری کا آغاز کیا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے بھی تحقیقات کی جائے گی جنہوں نے ان کو 3 ٹینیور میں اپوائنٹ کیا، ان کمیٹیز کی بھی اسکروٹنی ہوگی. اب جب وہ 3 سال ایم ڈی رہے، وہ دور آپ کا تھا، آپ اس وقت وزیر تھی، آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے ادارے میں 2.4 ارب روپے کی مس اپروپریشن انلیگل ایکسپینڈیچر ہوا ہے؟ جب بھی کوئی شخص کسی پوزیشن پہ بیٹھتا ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ آج 2019 ہے، ایم ڈی پی ٹی وی میرا حال ہے وہ 2012-13 میں تھے. اتنے سال کے بعد یہ انکوائری آج ان کو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اتنے سال کیا وہ ملک میں نہیں تھے؟ اس وقت جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے حمزہ شہباز کے اوپر، وہ 2008-2009 کا ہے، سلیمان شہباز کے اوپر 2008-9 کا ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جس پہ نکالا گیا نواز شریف کو 92-93 کی پراپرٹی ہے.
تو نواز شریف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اب یاد آیا ہے 92-93 کی پراپرٹی کا؟ وہ ادھر ہی موجود ہے نا. آئی ایم ناٹ ہز اسپوکس پرسن. نہیں آپ یو آر پارٹ آف دی کمیٹی جو کہ سلیکٹ کرتی ہے. بالکل نہیں ہے, یہ غلط ہے. منسٹر ہیز نتھنگ ٹو ڈو دیٹ. اس کا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے. ایون منسٹر از ناٹ ممبر آف دی بورڈ. بٹ یو آر دی منسٹر. یو آر دی منسٹر آف دیٹ آرگنائزیشن. سے پہلے کہ وہ ایم ڈی تھے, چونکہ کائرہ صاحب میں نے ان کو ریپلیس کیا تھا, اس کے بعد میں آئی, پھر میرے بعد کائرہ صاحب آئے. علم ہے کہ اتنی بڑی انلیگل ایکسپینڈیچر ہوئی ہے, یہ الزام درست ہے آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہے, کیونکہ جو میں سمجھتی ہوں کہ لابیز ہیں جو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتی ہیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف درخواست بازیاں کرتی ہیں. جب کوئی کسی عہدے پر آتے ہیں ان کے خلاف انکوائری شروع ہو جاتی ہے, لیکن آپ پرسوں عہدے پر آئی ہیں اور آپ کے خلاف کل انکوائری بند ہو گئی ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, ان کے خلاف کھل گئی. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. فروری 2019 میں مس اپروپریشن آف ایسٹس پہ آپ کا ایک انکوائری آغاز ہوا تھا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کی انکوائری کیا ہوتی ہے. جیسے آپ نے یہ لیٹر آیا, کسی کو انکوائری کے لیے بلایا جاتا ہے, پھر اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے, اس کے بعد وہ کلوز کیا جاتا ہے اگر وہ سیٹسفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. نہ کرتے ہوئے شروع مجھے کسی نے پوچھا اور نہ بلایا, اور نہ کسی نے اس کو بند کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا اور مجھے بلایا, تو اس کا مطلب ہے کہ this is all baseless. وفاقی کابینہ میں تو رد و بدل ہو گیا, کیا پنجاب میں بھی چینجز ہیں؟ اور آج یہ خبر گرم ہے کہ چودھری نثار صاحب کو چیف منسٹر بنانے کا امکان ہے عثمان بزدار صاحب کی جگہ. کیا اس خبر میں کوئی صداقت ہے؟ میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں اس خبر کو, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی, اپنی اسپوکس پرسن میٹنگ تھی, اس کے اندر بیٹھ کے بڑی کیٹیگریکلی دونوں چیف منسٹرز کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اپنا کلیئر ورژن دیا. میں کل چیف منسٹر کے ساتھ ملنے جا رہی ہوں, ہم ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور چیف منسٹر پنجاب کریں یا نہ کریں, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے اسی اسپرٹ سے آ کے ڈینائی کیا تھا کہ اسد عمر صاحب کہیں نہیں جا رہے, اور 2 دن میں چھٹی کر دی گئی ان کی. میں اپنے جو لیٹسٹ انفارمیشن اویلیبل ہے, میں اس کی بیس پہ کہہ رہی ہوں کہ یہ چودھری نثار صاحب کو کون ان کو سپورٹ کرے گا. ان کی جماعت لے کے آئے گی تو دے ڈونٹ ہیو میجورٹی. ان کی تو جماعت ہی نہیں اب. تو کیا کوئی آسمانی آپ لوگوں کی سپورٹ سے آ سکتے ہیں؟ اتریں گے. ہماری سپورٹ کیوں ہوگی بھی؟ اچھا, ہماری سیٹ سے تو وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے. الیکٹ وہ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو ہم کیوں ان کو اپنا چیف منسٹر لیں؟ نہیں, وہ تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہوئے. پی ایم ایل این نے کہا ان کو ٹکٹ دینا تھا, وہ تو مسئلہ بن گیا تھا نا. لیکن انہوں نے تو ابھی تک ووٹ ہی نہیں لیا. آپ تردید کر رہی ہیں کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے تحریک انصاف کا؟ بالکل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود